اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں سیون شریف میں حضرت سکندر بودلہ بہار اور بودلہ بہار خادم سقی لال شہباز قلندر کے مزار اقدس پر آئیے ہم آپ اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ ان کا روضہ مبارک اور طرح آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ زائرین کا یہاں آنا۔ آپ بھی زیارت کیجیے۔ عالم مبارک سقی سکندر بودلہ بہار حضرت لال شہباز قلندر کے سچے چاہنے والے، سچے مرید، جن کے لیے لال شہباز قلندر جن سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے، یہ ان کا سر مبارک ہے۔ روزے کا سر مبارک کو دکھایا۔ یہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت گنبد ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین وعلیہ قوم مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک۔ اور یہ ہے کرسی طریقت، کرسی نامہ طریقت کافی شاملہ سقی بودلہ بہار علیہ الرحمہ۔ یہ ان کا مرشد نامہ نسب ہے۔ آپ پڑھیں تو یہ 36ویں نشست پر سقی بودلہ بہار، جن کا اصل نام بہادر نور علی شاہ قسم طالب، جیسا کہ ہمارے محترم سامعین کو یہ معلوم ہے، اور جن افراد کو نہیں معلوم ان کے علم میں اضافے کے لیے سقی بودلہ بہار سکندر ایک مقام رکھتے ہیں، ایک منزلت رکھتے ہیں، اور جو کوئی جس طرح ہر معصوم نے اپنی زیارت پہ آنے والے زائر کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے وہ میرے چاہنے والے، پہلے وہ میرے سے پیار کرنے والے، پہلے وہ میرے جانشین کی زیارت کو جائے، اسی طریقے کار سے سقی لال شہباز قلندر نے بھی یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص میری زیارت کو آئے وہ پہلے میرے لاڈلے سقی بودلہ بہار سکندر کی زیارت کو جائے، پھر میری زیارت کو آئے۔ یہ سقی کا مین دروازہ ہے۔ یہ گنبد، یہ مینار آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا علم مبارک سقی کے دروازے کے ساتھ، مین دروازے کے ساتھ نصب ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، یا عبد الصالح المطیع رسول اللہ
والحسن والحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ راجہ طاہر نے سخی سکندر بودلے بہار کو قتل کروا کے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے اور اس لاش کو کی بوٹیوں کو پکوا کے لوگوں کو کھلا دیا اور پیغام بھیجا مرشد لال شہباز قلندر کو جب یہ خبر ملی کہ بودلہ بہار سخی لاپتہ ہیں تو اپنے جلال و عش میں سخی لال شہباز قلندر نے جناب بودلہ بہار کو پکارا تو دو آوازوں پہ وہ نہ آئے، تیسری آواز پہ اہل بیت کے نگینے نے اپنے جلال میں جب کہا کہ سکندر بودلہ تجھے شہباز بلا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی بوٹیوں کے ٹکڑے، ان کے جسم کے اعضاء مختلف جگہوں پہ پھیلا دیے گئے تھے، وہ یہاں اس جگہ پہ آ کے جمع ہوئے، اور جن افراد نے وہ گوشت پکایا تھا ان کے اور کھایا تھا، ان کے شکموں سے نکل کے وہ ٹکڑے یہاں جمع ہوئے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ حیات ملی، اور ایک یہ زندہ معجزہ اس وقت راجہ طاہر نے معافی تلافی کی، اور جو معاملات ہوئے وہ سب تاریخ کی اوراق میں رقم ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس پہ بیٹھ کے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی لاکھوں کے حساب سے، میں کہوں تو لاکھوں کے حساب سے منت کے دھاگے یہاں بندے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنی مرادیں باندھ کے اور اپنی دعاؤں کو اپنے رب کے حضور ان کو وسیلہ بنا کے اپنے رب کے حضور فرماتے ہیں، اور رب کریم ان مقدس اور نیک لوگوں کے وسیلے سے ان عام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرماتے ہیں۔ آپ یہ گھنٹہ دیکھ رہے ہوں گے جسے یہاں بجایا بھی جاتا ہے، یہ صدر دروازے پہ موجود تھا، اب اسے نکال کے یہاں لگا دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں جہاں سندھ میں جہلیت تھی تو یہ گھنٹہ استعمال ہوتا تھا۔ آپ یہ کچھ افراد کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ گھنٹہ تو ہندوانہ رسم اور رواج سے متعلق ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلوں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہر زمانے میں اور زمانے کا ولی اس زمانے کی ثقافت اس کے مطابق آتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ ان افراد میں کے اندر گانا، موسیقی طرح رائج تھی کہ یہ اس کے عادی تھے۔ سخی نے اسی انداز سے اس کو سمجھایا، اور یہ جو گھنٹہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ وہ اپنی کمر پہ باندھ کے اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں پابند ہوتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا خانہ بنایا گیا ہے، مبارک ہے۔ یہ سندھ کا ایک قدیم علم ہے۔
یہ جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شبی اب دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت جو افراد یہاں آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کو قبول فرمایا۔ جو افراد اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ وہ اپنی مرادوں کو پورا، اپنی مرادیں ماننے کے لیے یہاں ضرور آئیں، اور جو افراد یہاں آتے رہتے ہیں ان افراد کو اس جگہ کی منزل اور مرتبے کا بخوبی اندازہ ہے۔ یہی بالکل عقب میں، روضہ کے بالکل عقب میں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ شاندار مسجد ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، کہ مرحومین کے لیے، اور خصوصاً ان افراد کے لیے جو عشق محبت اہل بیت میں قتل ہوئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے خلوص دل سے 3 دفعہ درود پاک پڑھ دیں، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ہمارے چینل سفر عشق کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس کے ساتھ ہی ایک بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کریں، تاکہ آپ کے پاس ایسی مزید انفارمیشن ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور مقامات کی زیارت کروائیں گے۔